السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نعمان وائس۔ آج 19 رمضان المبارک ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ 19 رمضان المبارک کو شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر مارا گیا تھا۔ کیسے مارا گیا، کس نے مارا اور کہاں مارا، ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ 19 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے کتامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت پر سے سر پر زہر بھوجی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی کی! انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا اور قاتل کو جانتے تھے کون ہے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اور اس دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے سر کٹانا پڑے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکا یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر زہر میں بھجا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اپنے باپا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔
حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہاں ظرف دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ، جنہوں نے اپنے دشمن کو بھی بد دعا نہیں دی، بس اپنے بیٹوں سے یہی وصیت کی کہ اسے اتنا زخم دینا جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ تعالی ہمیں خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ان کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔